اگر گھروں کی تعمیر کی رقم مل رہی ہے تو باجوڑ ایجنسی کے 800 خاندان اب بھی کیوں جلوزئی کیمپ میں مقیم ہیں؟ اس بارے میں نثار محمد نے کچھ یوں جواب دیا۔ گھر اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں جا کر کیا کریں، سارا کچھ ویران ہے، کہاں جائیں؟ وہاں پہ کھانے کا کچھ نہیں ہے، رہائش کا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمیں سہولیات مل جائیں تو ہم یہاں نہ رہیں، ابھی چلے جائیں۔ ہماری کسی نے امداد نہیں کی، اگر ابھی ہمیں کچھ مل جائے تو ہم ابھی چلے جائیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تو ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ حکام کی ترجیحات اور متاثرہ عوام کی فریاد ایک طرف رکھ کر اگر ہم صرف لفظ کولیٹرل ڈیمیج کی حقیقت کو ہی دیکھ لیں تو بات بہت تلخ نظر آتی ہے، جس کی ایک شکل ہمیں باجوڑ ایجنسی کے تیسری جماعت کے طالب علم شفیع اللہ میں نظر آئی، جس کی ماں نے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور وجہ بنی جیٹ طیاروں کی بمباری۔ 3 لوگ مر گئے، میری ماں، 2 چھوٹے بچے اور پھر ایک بابی بھی مر گئی، کئی لوگ مر گئے، صرف ہمارے نہیں مرے اور بھی بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوا۔ ایک گھر پہ گولا گرتا اور سب تباہ ہو جاتا تھا، ملے جلے مار رہے تھے، کچھ طالبان مار دیے اور کچھ عام لوگ مر گئے، بچے بھی مار دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گیم بنائی ہوئی ہے اور بیچ میں عوام مر رہے ہیں۔ عالمی بساط پر کھیلی جانے والی اس جنگ میں کہیں ڈرون گر رہے ہیں تو کہیں مارٹر گولے، کہیں جیٹ طیاروں کی بمباری ہے تو کہیں ہیلی کاپٹروں کی شیلنگ، لیکن نتیجہ لاشیں، لاشیں اور صرف لاشیں۔ بدنام کڑے چھد ہر جبر قانون یم، بدنام کڑے چھد ہر جبر قانون یم، سمالو یا گناہ دادا چھ پختون یم، سمالو یا گناہ دادا چھ پختون یم، او سمالو یا گناہ دادا چھ پختون۔ پر دفاعی تجزیہ نگار اس کو کچھ یوں دیکھتے ہیں۔ جو شرپسند جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی یہ سویلین عوام کو ایز اے شیلڈ، اس میں ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی جو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ بعد میں تو اس طرح یہ کہتے ہیں لیکن کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے خود ہی پناہ دی ہوتی ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے ہم طالبان سے ڈرتے ہیں، تو ہم جب ان سے بات کرتے رہے ہیں وزیرستان میں انیشیلی بات چیت، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نکالیں اگر آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک۔ سیکنڈ اس کہ آپ نہیں نکال سکتے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کدھر ہیں۔ تیسرا، جب ہم ان کو ٹیکل کرنے آئیں تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ حکمت عملی، منصوبہ بندی اور نیشنل انٹرسٹ، 3 الفاظ پر مشتمل اس کہانی میں ایک لاش اورکزئی ایجنسی کی جنگ نامہ کی بھی ہے، جس نے جیٹ طیاروں کی بمباری میں آنکھوں کی روشنی کھوئی۔ دھول مٹی میں اٹی جنگ نامہ کی زندگی میں چھانے والا اندھیرا آخر ٹیومر کی شکل میں اسے قبر کے اندھیروں تک لے گیا۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے بستر پر بیٹھی چھوٹے چھوٹے جملوں اور مدھم آواز میں مجھے بمباری سے بیماری تک کی کہانی سناتے سناتے جنگ نامہ کب موت کی آغوش میں چلی گئی پتہ بھی نہ چلا، اور جب پتہ چلا تو میرے سامنے بس ایک لاش تھی، اور میں اس کے سرہانے کھڑی اس کے ہر سوال کو یاد کرتے سوچ رہی تھی کہ کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی منصف اسے انصاف نہ دلا سکا۔ انٹرنیشنل لا تو یہی کہتا ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، لیکن انٹرنیشنل لا کا میرے خیال میں ہم اپنے ملک میں جتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی نہیں کر رہی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کے اوپر دہشت گرد بھی ہے، سویلین بھی ہے، اس کو سراؤنڈ کریں، آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، اور وہ جس طرح گندم کو بس سے علیحدہ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ بڑھیں اور پکڑیں ان کو، ماریں ان کو، جو بھی ہے۔ تو یہ کچھ جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے، یہ آسان نہیں ہے،
مشکل ہے، ٹائم زیادہ لیتا ہے۔ دفاعی معاملات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں اور ان پر بات کرنا مشکل، کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا جنگ نامہ سے ختیجہ تک کی کہانی نظر انداز یا ختم ہو سکتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہانی ابھی شروع ہو رہی ہو، شفیع اللہ جیسے بچوں کی شکل میں۔ سمالو یا گنا دادا چپختن یم، سمالو یا گنا دادا چپختن یم، سمالو یا گنا دادا چپختن یم۔